اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الكتاب بایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون صدق اللہ العظیم۔ ومنہم امیون، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، امیدوں کے، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے بارے میں فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے مخالفین میں یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ تین قسم کے گروہ تھے۔ تو یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے میں مشرکین کو ان پڑھ کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی وہ تو کسی نہ کسی مذہب پر تھے، ان کے پاس کتاب تھی، یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، لیکن یہ مشرکین مکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لیے ان کے مقابلے میں ان کو کہا جاتا تھا اہل کتاب، کتاب والے، اور یہ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں۔ اور انہی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، اسی لیے یہ مشرکین مکہ اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا ہوتا نا، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہی سے پوچھتے تھے، یہودیوں سے پوچھتے تھے، عیسائیوں سے پوچھتے تھے کہ تم کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم ان سے پوچھیں تو یہ اگر جواب دے سکیں نہ دے سکیں تو پھر ہمیں پتہ چلے یہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں۔ وہ اصحاب کہف والا سوال بھی یہودیوں کے کہنے پر پوچھا گیا تھا۔ اسی طرح اور کئی سورہ یوسف کا جو شان نزول میں نے عرض کیا تھا وہ بھی ان کے کہنے پر، اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال پوچھا وہ بھی ان کے کہنے پر۔ تو ان مشرکین کو یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ تو ان پڑھ ہے، یعنی ان کے پاس کوئی مذہب نہیں پیچھے سے چلا آ رہا، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے جو ہے یہ تو ان پڑھ ہے۔ اور فرمایا یہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے آرزوؤں کے، ان کے پاس کوئی شریعت کوئی نہیں ہے، بس انہوں نے اپنی امیدیں باندھ لی، آرزویں لگا لی ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ بس یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور دوسری طرف جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اگرچہ اہل کتاب ہیں لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے تو اتنی نافرمانی کی کہ ان کے پاس جو کتاب تھی انہوں نے اس کتاب میں تبدیلی کر دی۔ ان کے مولویوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ لکھا اور لوگوں کو بتا دیا اور کہہ دیا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ تبدیلی کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا، تاکہ وہ لیں بہی، اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے، یعنی دنیا کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، یا اس وقت کے لحاظ سے جو ان کی کوئی بنی ہوئی تھی پیری مریدی، استادی شاگردی، اس کو بچانے کے لیے کہ اگر ہم صحیح بات بتا دیں گے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لا چکے ہیں، جو تورات اور انجیل میں نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ ساری ان میں پائی جاتی ہیں، تو یہ تو پھر سارے ہمارے مرید ان پر ایمان لے آئیں گے، پھر ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اس غرض کے لیے وہ تبدیلی کرتے اور اپنی طرف سے مسئلے بناتے۔ فویل لہم، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں، ان کے لکھنے پر بھی ہلاکت ہے اور لکھنے کے بدلے جو کماتے ہیں، دنیا لیتے ہیں، اس پر بھی ہلاکت ہے۔ یہ تو قرآن مجید کا اعجاز اور اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے قرآن مجید کے زیر و زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، جب سے نازل ہوا آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک۔ اور یہی قرآن کے حقانیت اور سچے ہونے کی دلیل ہے
کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ قرآن کا کوئی بھی نسخہ اٹھائیں تو جو دو نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ایک نسخہ دوسرے کونے میں اور دوسرا کسی تیسرے کونے میں ہو، تو جہاں بھی وہ اٹھائیں گے تو الفاظ میں بالکل زیر و زبر کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ اس قرآن مجید کا اعجاز اور اعزاز ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ باقی چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے ان میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور اسی لیے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹی بات گڑے، جو میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے کہ میں نے ایک بات کہی کوئی نہیں اور ویسے ہی میری طرف نسبت کر دے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو چونکہ حفاظت کی ذمہ داری حدیث کی نہیں ہوئی، اس لیے پھر احادیث کی یہ قسمیں بن گئی، وگرنہ جو بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے وہ اسی طرح سچی اور یقینی ہے جس طرح قرآن سچا اور یقینی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ نہیں نکلی، اس کا ہمیں یقین کوئی نہیں، کنفرم کو نہیں۔ اس کے لیے پھر کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا، اس کے لیے پھر سارے اصول بنائے گئے۔ محدثین نے، علماء کرام نے ساری محنتیں کی۔ پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث کو لکھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ساری احادیثیں نہیں لکھی گئی تھی، کچھ صحابہ کرام نے کچھ احادیث لکھی تھی، باقی اکثر صحابہ کرام زبانی یاد رکھتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے چونکہ نبی اسلام کی باتوں کی اور احادیث کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے اللہ نے صحابہ کرام کو حافظہ اتنا قوی دیا تھا کہ وہ جو نبی اسلام نے ان کو فرمایا ہوتا تھا وہ بالکل ان کو ساری زندگی یاد رہتا تھا اور وہ آگے منتقل کرتے تھے، آگے پڑھاتے تھے۔ اس طرح کوئی صحابہ کرام کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ اکثر اسی طرح چلتا رہا۔ پھر بعد میں جو ہے نا یہ احادیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ یہ دیکھ کر کے اگر جو ہے اسی طرح چلتا رہا تو آہستہ آہستہ تو یہ بھول جائیں گے بعد کے جو لوگ آ رہے ہیں۔ پھر احادیث کو محفوظ کیا گیا اور محفوظ کر کے آگے پہنچایا گیا۔ تو اس وقت تک تو چونکہ زبانی احادیث تھی، زبانی سنتے تھے ایک دوسرے سے اور وہ یاد کر لیتے تھے۔ بعد میں سلسلہ پھر لکھائی پر آ گیا اور اس کو لکھا گیا۔ لیکن اس دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی، نبی الاسلام کے تشریف لے جانے کے بعد اس دور میں بھی چونکہ بہت سارے یہودی عیسائی اور جو یہودی اور عیسائی منافق بن کر نا مسلمانوں میں داخل ہوئے، اپنی طرف سے حدیثیں بنائیں اور نسبت کر دی نبی الاسلام کی طرف، کہہ دیا میں نے فلاں صحابی سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ بس اس واسطے پھر بعد کے محدثین اور علماء کرام نے جب دیکھا کہ یہ بھی حدیث سنی جا رہی ہے، یہ بھی لکھی جا رہی ہے، حالانکہ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث تو دوسری حدیث کے خلاف ہے، اس وقت پھر علماء کرام نے محنت کی اور ایک نیا علم اور فن ایجاد کیا اور اس کا نام رکھا فن اسماء الرجال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب تم نے کسی سے سننی ہے نا تو اس کے اندر اس سے پوچھو کہ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، اس نے کس سے سنی ہے، پوری سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کریں اور پھر ان سارے بندوں کو چیک کریں کہ یہ سارے بندے صحیح ہیں، کوئی جھوٹے تو نہیں ہیں، پھر ان کی بات کا اعتبار ہوگا اور وہ حدیث لی جائے گی۔ اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا گیا، یعنی چونکہ ایک زمانہ گزر گیا ہے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو ایک بندے کی 100 سال بھی عمر لگاؤ تو 14 بندے درمیان میں آتے ہیں، تو اس واسطے جو ہے نا پھر یہ تحقیق کی گئی۔ تو یہ تحقیق کرتے کرتے پھر یہ حدیث کی قسمیں بن گئی کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ حدیث کی اس طرح قسمیں بن گئی۔ وگرنہ جو نبی اسلام کی بات سے زبان سے جو بات نکلی ہے وہ تو ساری ایک جیسی ہے، وہ تو ساری صحیح ہیں، لیکن یہ یقین کوئی نہیں کہ یہ آپ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ تو وہ پھر جو محدثین، علماء، مجتہدین نے جو اصول مقرر کیے ہیں انہی کے مطابق جو حدیث آئے گی وہ قابل قبول ہے، جو نہیں تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ پھر اس میں اصول بنائے گئے کہ ایسی کوئی حدیث جو قرآن کے خلاف آ جائے، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی الاسلام قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ دیں۔ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، حدیث میں کچھ اور کہا جا رہا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تطبیق نکالی جائے۔ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تعویل کرو کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ اس طرح پھر
آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں تو حدیث پڑھیں گے تو ایک حدیث میں کچھ ہے، ساتھ والی حدیث بالکل اس کے الٹ ہے. اسی وجہ سے حدیثوں میں اختلاف ہوا نا، اسی وجہ سے پھر بعد میں ائمہ کا اختلاف ہوا. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ مولویوں میں بڑا اختلاف ہو گیا، ائمہ میں بڑا اختلاف ہو گیا. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو محدثین نے بس یہ کیا کہ جو بھی حدیث ان کو ملی انہوں نے نقل کر دی. حدیثیں نقل کرنے والے علماء اور محدثین اور ہیں، پھر ان حدیثوں کی پرکھ کرنے والے، جرح اور تعدیل کرنے والے کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح، وہ اور ہیں، وہ الگ کتابیں ہیں. تو اس واسطے یہ پوری ایک محنت کی گئی ہے اور احادیث میں اختلاف نظر آئے. اس واسطے ائمہ کے اندر بھی اختلاف ہو گیا کہ نبی الاسلام نے یہ عمل بھی کیا ہے، نبی الاسلام نے یہ عمل بھی کیا ہے. مثلا نماز میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، تو پہلے جب نماز پڑھی جاتی تھی اس میں سلام بھی ہوتا تھا، کلام بھی ہوتا تھا، تو وہ بھی احادیث کی کتابیں میں موجود ہے، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پہلے کی بات ہے اور یہ بعد کی بات ہے. اسی طرح جو بعد والا عمل تھا وہ بھی حدیث میں موجود ہے. تو یہ پھر علماء نے محنت کی اور انہوں نے ساری حدیثوں میں غور و فکر کیا اور تطبیق نکالی اور دیکھا، تلاش کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ نہیں یہ حدیث پہلے کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ پہلے کا عمل ہے، یہ بعد کا عمل ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس پر عمل ہوگا. یا دو قسم کی حدیثیں آ جائیں تو ان میں پھر ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ حدیث کی سند زیادہ صحیح ہے لہذا اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا. اس واسطے یہ سارا اختلاف ہوا. ائمہ کرام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں تو یہ حدیث کی کتابیں ابھی لکھی نہیں گئی تھی. یہ بخاری جو سب سے پہلے لکھی گئی بڑی حدیث کتاب، سب سے پہلی اصل کتاب لکھی گئی حدیث کی موطا امام مالک نے لکھی. اس کے بعد امام بخاری تو اس کے بھی کئی سالوں کے بعد آئے. تو اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو وہ سینہ بسینہ ساری حدیث چلی آ رہی تھی. اس وقت تک تو ابھی تک یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ یہ حدیث بخاری کی ہے کہ یہ مسلم کی ہے یا ترمذی کی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو امام بخاری کوئی نہیں تھا. تو یہ اس وقت اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی حدیث پر کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو لے رہے ہیں دوسری حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اس وقت کی تحقیق کے مطابق کہ یہ انہوں نے کس سے سنی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے زمانے کو پایا. سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، سن 150 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور صحابہ کرام آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں سن 110 ہجری میں. یعنی اس لحاظ سے 30 سال کی عمر تھی جب آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں. امام صاحب کی عمر 30 سال کی، اور امام مالک نے بھی جو ہے وہ زمانہ پایا، لیکن امام مالک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہیں. اور اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس سن میں فوت ہوئے ہیں امام شافعی اس سن میں پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد امام محمد ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. تو وہ ان کی ساری محنتیں ہیں، انہوں نے ساری محنتیں کی ہیں. ایسے نہیں کہ بس انہوں نے صرف اختلاف ہی کی ہے. اختلاف ایسے نہیں ہو جاتا، ساری حدیث کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر پھر انہوں نے فیصلے کیے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اس لیے ان میں جو ہے نا یہ معاملہ ہو گیا اور پھر یہ ساری چیزوں کی ضرورت پیش آئی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. وَقَالُوا یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما مگر چند دن معدودتاً گنتی کے. یہ یہودی خاص طور پہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جانا ہی سیدھا جنت میں، جہنم میں تو ہم نہیں جائیں گے. اگر گئے بھی نا تو صرف تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. جو تھوڑے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، اس کی سزا کے طور پر بس تھوڑے دن جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی عہد؟ تمہاری کوئی اللہ سے بات ہوئی ہے، کوئی عہد اور معاہدہ ہوا ہے کہ تم تھوڑے دن جہنم میں جاؤ گے اور پھر نکل جاؤ گے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے. ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، وہ جو تم بھی نہیں جانتے. یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ سے تو کسی کی بات نہیں ہوئی، یہ تم اپنی طرف سے ویسی بات کہہ رہے ہو کہ جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. تو وہ بات کہہ رہے ہو جس کی حقیقت کو تم بھی نہیں جانتے. بلا من کسب سیئہ، آگے اللہ نے قانون بیان فرمایا کہ تمہارے کہنے سے کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس نے جہنم میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا.
میں اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے. فرمایا بلا، بلکہ من کسب سیئۃً، جس نے کمائی سیئۃً کوئی بڑی برائی، سیئۃً سے مراد ہے بڑا گناہ یعنی شرک، جس نے بڑا گناہ کیا یعنی شرک کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی اس برائی نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی لوگ ہیں آگ والے، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ خالدون کا لفظ ہے نا، اسی واسطے سیئۃً سے مراد کفر اور شرک ہے کہ کفر اور شرک والے جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنت میں جانے والے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، یہ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وذی القربى، اور رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، اور مسکینوں سے، ان سے بھی اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا، اور تم کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، یہ ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اس وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے جو اس وعدے کے مطابق چلتے رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جب کہ تم منہ پھیرنے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے. یہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، لیکن جب قرآن میں یہ آ گیا تو اب یہ ہم سے بھی پختہ وعدہ لیا گیا. بنی اسرائیل کی جو واقعات اللہ ذکر فرماتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کا تعلق اب صرف بنی اسرائیل کے ساتھ، جب وہ قرآن میں آ گیا تو اب وہ ہمارے لیے بھی، تو اللہ ان کے ذریعے سے یہ ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی تم سے پختہ وعدہ لیا. پختہ وعدہ کیسے لیا ہے؟ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا اللہ تیری مانیں گے اور تیرے رسول کی مانیں گے، تو یہ ایک کلمہ پڑھنا ایک قسم کا عہد اور معاہدہ ہے. یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو جو ہی بالغ ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے بلوغت کے بعد، تو وہ گویا اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ یا اللہ تیری اور تیرے رسول کی مانیں گے. تو وہی اللہ نے فرمایا تم سے یہ ہم نے پختہ عہد لیا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات. یہ مختصر لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے ذکر کیے. حقوق العباد میں پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک، جو بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور مقدم حق جو ہے وہ والدین کا ہے. اس کے بعد رشتہ دار، پھر یتیم اور مسکین اور مسافر، جو مختلف اور بھی جگہ اللہ نے بیان فرمائے کہ والدین سے بھی اچھا سلوک. اور پھر اللہ نے لفظ بولا احسان. احسان عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ تمہارے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے پھر بھی اچھا سلوک کرنا. لیکن والدین تو کرتے ہی اچھے ہیں، پھر بھی ان کے بدلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو، کہ وہ اگر تم پر نیکی نہیں بھی کرتے پھر بھی تم ان کے ساتھ نیکی کرو. لیکن اگر وہ کرتے ہیں اور سارے والدین کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض. اور جو آپ نے پھر والدین میں سے بھی ماں کا حق نبی الاسلام نے 3 مرتبہ بیان فرمایا خدمت کرنے کے لحاظ سے، کہ 3 مرتبہ پہلے حق والدہ کے اور پھر والد کا. اس میں پھر محدثین نے تفصیل لکھی ہے، خدمت میں والدہ کا حق زیادہ ہے اور بات ماننے میں والد کا حق زیادہ ہے. اگر بات ماننی ہے نا، یعنی مشورے کرنے کے لحاظ سے، تو اس میں پھر والد کا حق زیادہ ہے.
اور خدمت میں والدہ کا حق زیادہ ہے۔ والدہ کے بارے میں اگر آپ نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو والد کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا دروازہ ہے۔ تو دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس میں خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تمہاری زندگی میں اگر والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ چونکہ اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو خدمت کرنے کی۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو عام طور پر اولاد ابھی بچپن میں ہوتی ہیں تو اب ان کو اتنی ضرورت نہیں، لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے پھر والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ وہ بچوں والی عادات ان میں جب آنے لگتی ہیں تو اس وقت زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو۔ اور مفسرین نے فرمایا یہ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ ذکر فرماتے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے والدین کوئی بات کریں، کوئی حکم دیں تو ہمارے جو ہے نا پیشانی پر بل نہیں آنے چاہیے، ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں حکم اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن ناگواری کا اظہار نہ ہو۔ ایک صحابی آئے نبی الاسلام کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ آپ والدین کے بارے میں حقوق بتاتے ہیں، تو اگر والدین ظلم کریں تو پھر آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بد سلوکی کرو۔ اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، وہ اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن اگر تم بھی پھر ان سے ظلم کرو گے یا غلط کرو گے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا۔ اس لیے وہ اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کے آگے اس طرح بات کرے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کسی جگہ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ والد صاحب کو غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اصلاح کی نیت سے اچھے طریقے سے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے پیار اور اچھے انداز سے آپ ان کو اگر سمجھائیں سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، مگر نہ وہاں بھی اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ ان کے ساتھ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ جو ہے تم اس کی پریشانی حل کر سکتے ہو تو ان کی پریشانی حل کی جائے۔ اور جیسے نبی الاسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں سے صدقے کے لحاظ سے سب سے تمہارے زیادہ مستحق رشتہ دار ہیں، اگر وہ صدقے کے مستحق ہیں تو ان پر صدقہ کرنے کا ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی بھی اور صدقہ بھی۔ اور صلہ رحمی کا یہ مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا ہے، تو جوڑنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کی خیر خبر لیتے رہنا، کوئی بیمار ہو جائیں بیمار پرسی کرنا، جنازہ پڑھنا، کوئی فوت ہو جائیں اور کسی کو چیز کی ضرورت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کا تعاون کرنا، یہ سارا حسن سلوک کے اندر۔ فرض صدقہ والا جو ہوتا ہے نا وہ رشتہ دار پہلے ہوتا ہے نا، کون سا؟ جو فرض صدقہ ہوتا ہے ان کے زکوٰۃ جس کو ہم بولتے ہیں، نہیں کوئی بھی ہو صدقہ، دوسرا صدقہ تو کسی کو بھی دے سکتے، کسی کو بھی دے سکتے، لیکن اس میں بھی یعنی افضل یہی ہے کہ جو پہلے رشتہ دار ہیں۔ یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا، نبی الاسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں نا، اس طرح وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو یتیم کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو، اس میں سب کچھ آ گیا کہ سارے لوگوں سے اچھی بات کرو، کسی سے بھی کوئی غلط بات کرنے کی، غلط بات میں ان کے ساتھ زیادتی کرنا، گناہ کی بات کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے، یا ان کو کوئی نقصان دینے والی بات کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے کہ کسی کا حق مار جانا، حق دبا جانا، یا باتوں میں کسی کی بے عزتی کر دینا، ذلیل کر دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو وہ بھی اچھے انداز سے۔ سب سے اچھے اخلاق بھی اس میں شامل ہیں کہ اچھے اخلاق سے بات کرو، ایسا نہیں کہ غریب پر تمہیں غصہ آ جائے اور امیر پر جو ہے نا تمہارے اخلاق نظر آ جائے، نہیں،
قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو. واقیم الصلاۃ، پھر عبادات کا بھی ذکر فرمایا، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون، جب کہ تم ہو ہی اعراض کرنے والے. صدق اللہ العظیم.